بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، سرپرست حضرات اور اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 اکتوبر ڈاکٹر APJ عبدالکلام رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ اس تعلق سے چند باتیں آج کے حالات کے اعتبار سے عرض کرنی ہے۔ امید کی اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ مفید باتیں کہلائیں اور طلباء و طالبات اور سرپرست حضرات اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو فائدہ دے۔ میرے عزیزو، وبائی امراض کرونا یہ ہر طرف اپنا ہاتھ اور پاؤں پسارے ہوئے ہے، یہاں تک کہ ہماری اسکول، مدارس، مساجد، مکاتب سب بند ہیں۔ حکومت نے، انتظامیہ نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، ڈاکٹرز حضرات نے جو رہنمائی کی ہے، اسی کے اعتبار سے ہم اپنی تعلیم اور اپنی مصروفیات کو جاری رکھیں، اور جب یہ وبا ختم ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ساری مصروفیات حسب سابق جاری ہو جائے گی۔ ایسی وبائی بیماریوں کے تعلق سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی فرمائی کہ جہاں بیماری پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے، اور جہاں بیماری پھیلی ہو بیماری کے ڈر سے وہاں سے بھاگنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اس کا مقابلہ دوا کے ذریعہ، احتیاطی تدابیر کے ذریعہ جو ممکن ہو سکتا ہے وہ سب ہم کو برتنا چاہیے۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو اور اپنی مصروفیات کو حکومت اور انتظامیہ کے گائیڈ لائن کے اعتبار سے جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہم کو ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو کہ اس بیماری کی وجہ سے اسکول، مکاتب اور سارے ادارے بند ہیں۔ آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے سے تعلیم دی جا رہی ہے اور آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کا استعمال اگر صحیح معنی میں کیا جائے تو یہ بہت مفید ہے۔ آج سے بہت سال پہلے ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ محبت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ سوال سنیے، محبت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا، اگر محبت جائز ہے تو جائز، اگر محبت ناجائز ہے تو ناجائز۔ یہی حال انٹرنیٹ کا بھی ہے۔ میرے عزیزو، اگر انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس زمانے میں اس سے زیادہ مفید طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اپنے والدین سے پوچھئے، اپنے اساتذہ سے پوچھئے کہ ان کے بچپن کے زمانے میں اگر ایک لفظ کا معنی دیکھنا ہوتا تو ہر گھر میں ڈکشنری موجود نہیں رہتی، لغت موجود نہیں رہتی، اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی تھی۔ لیکن آج انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کو کوئی معنی دیکھنا ہے تو آپ جیسے ہی الفاظ تلاش کریں گے، آپ کلک کریں گے تو صرف معنی ہی نہیں آئے گا
بلکہ اس کا استعمال بھی آ جائے گا، اس کے جملے بھی آ جائیں گے، اس کے محاورے بھی آ جائیں گے، اور اگر کوئی شعر ہوگا اس پر تو وہ تک آ جائے گا۔ اتنی مفید چیز ہے اور کارآمد چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا استعمال صحیح کیا جائے۔ اگر اس کا استعمال غلط کیا جاتا ہے، اگر آپ اس کا استعمال تعلیم کے لیے، مفید کاموں کے لیے کرتے ہیں، ریسرچ کے لیے کرتے ہیں، تحقیق کے لیے کرتے ہیں، اپنے اسباق کی تیاری کے لیے کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو چاہے وہ دینی علم ہو، چاہے عصری علم ہو، چاہے سائنسی علم ہو، چاہے جغرافیہ کا علم ہو، چاہے معاشرتی علم ہو، چاہے اقتصادی علم ہو، سب انٹرنیٹ کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا استعمال غلط کیا جائے، اس سے بجائے تعلیمی اور علمی کام لینے کے فحاشی اور عریانیت کے لیے استعمال کیا جائے، فلموں اور تفریحات کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس سے زیادہ مضر اور اس سے زیادہ مخرب اخلاق کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا انٹرنیٹ کی وجہ سے فحاشی اور عریانیت کے سمندر میں غرق ہو رہی ہے، ہماری نئی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خوب انٹرنیٹ کا استعمال کریں، لیکن مفید کاموں کے لیے، علمی کاموں کے لیے استعمال کریں، غلط کاموں کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں۔ میرے عزیزو، تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مطالعہ کی اہمیت۔ 15 اکتوبر ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ UN نے 2010 میں یہ طے کیا کہ عالمی طور پر یوم طلبہ ایک دن ہونا چاہیے۔ وہ لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھے اور غور و خوض کیا تو ان کی سمجھ میں ہی آیا کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے یوم پیدائش سے بہتر کوئی اور دن یوم طلبہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ 15 اکتوبر جو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا یوم پیدائش ہے، اس دن عالمی یوم طلبہ کے طور پر منایا جائے۔ اسی طریقے سے ہماری حکومت ہر سال 15 اکتوبر کو یوم ترغیب مطالعہ کے طور پر مناتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا رشتہ جو ہے وہ طلباء کے ساتھ بہت ہی خاص تھا۔ وہ طلباء میں رہنا، طلباء کو سننا، طلباء کو سنانا، ان کے سوالات کا جواب دینا وہ بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔ مطالعے کی اہمیت ان کی سیرت، ان کی کتابیں اور ان کے حالات زندگی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام مطالعے کے بہت ہی زیادہ شوقین تھے۔ اتنے زیادہ شوقین تھے کہ جب پوری دنیا کے اندر وہ مشہور ہو گئے اور ایسے موقع پر آدمی بہت بڑے بنگلے اور بہت ہی ہر طرح سے مزین گھر میں، جہاں بہت زیادہ نوکر چاکر، بہت دربان، ساری چیزیں ہوں، لیکن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جو ہے جب بنگلور میں تھے تو صرف 10 بائی 12 کا کمرہ، اسی میں رہتے تھے اور کتابوں سے بالکل بھرا پڑا، صرف سونے کی جگہ باقی ہے، باقی جگہ پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ رات دن مطالعے کے اندر غرق، سوچنا، تفکر کرنا، یہ اور کس طریقے سے ملک کی، قوم کی، بچوں کی، نوجوانوں کی خدمت کرنا اور کس طریقے سے اپنے ملک کو آگے لے جانا، ہر وقت ان کے ذہن کے اندر یہی رہتا تھا۔
ڈاکٹر APJ عبد الکلام ایک سچے پکے محب وطن اور ایک سچے پکے مسلمان تھے۔ اسلامی قدروں کا ان کو بہت زیادہ خیال تھا۔ عام طور پر کوئی کسی موضوع کے اندر مشہور ہو جائے تو مذہب بیزاری ظاہر کرتا ہے، خاص طور سے مسلمان اگر مشہور ہوئے تو روشن خیالی کا ڈھڈورا پیٹنے لگتے ہیں اور مذہب بیزاری کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر APJ عبد الکلام ہمیشہ جو ہے وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے نہایت ہی سادگی پسند تھے اور کبھی بھی انہوں نے مذہب بیزاری کا اعلان نہیں کیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطالعہ کا شوق بہت دلایا ہے، اور عربی کے اندر تو یہ مقولہ مشہور ہے، العلم من المہد الی اللحد۔ آدمی کو علم حاصل کرنا، مطالعہ کرنا، پڑھنا پڑھانا، یہ گہوارے سے لے کر کے قبر تک ہے۔ یعنی آدمی پیدا ہوا اور جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک وہ طالب علم ہی رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ ہمارے اکابرین کو، ہمارے بڑوں کو دیکھیں، ان کو پڑھیں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو استاد نہیں سمجھا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے رہے ہیں۔ APJ عبد الکلام رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی کہا کرتے تھے، اور طلباء کے ساتھ رہنا ان کو اتنا زیادہ پسند تھا کہ ابھی میں بتاؤں گا کہ وہ صدر جمہوریہ جب بنے تو صدر جمہوریہ بننے کے بعد، وہ سبکدوشی کے بعد جب وہ مدت ختم ہو گئی تو چاہتے پرسکون زندگی کہیں گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو گوارا نہیں کیا، بلکہ آج اس یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں، کل اس یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں، آج اس کالج میں جا رہے ہیں، کل اس کالج میں اپارٹمنٹ دیا ہے، اور اپنی زندگی میں انہوں نے لاکھوں بچوں سے بھی زیادہ رابطے میں رہے، ان کے سوالات کا جواب دینا، ان کو لیکچر دینا، اور ان کی اس طالب علمانہ زندگی اور طلباء سے محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ میگھالیہ کے شیلانگ شہر میں کالج میں لیکچر دیتے ہوئے بچوں کے ساتھ ہی، جب وہ لیکچر دے رہے تھے، بچوں کو سمجھا رہے تھے، ان کو تعلیم کے لیے ترغیب دے رہے تھے، ان کو مطالعے کا ہنر بتا رہے تھے، اور دیش کس طریقے سے ترقی کرے، کس طریقے سے ہم ترقی پذیر ملک سے ترقی یافتہ ملک بن جائیں، یہ جب بچوں کو سمجھا رہے تھے، اسی موقع پر ان کا انتقال ہوا ہے۔ یعنی بچوں کے ساتھ ہی ان کا انتقال ہوا۔ اسٹیج پر وہ تقریر کر رہے تھے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 84 سال تھی۔ یہ ہندوستان کا میزائل مین، ہندوستان کا بھارت رتن، ہندوستان کا سابق صدر جمہوریہ 84 سال کی عمر میں اس دنیا کو دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا۔ تقریباً 30 سال کے قریب ان کی عمر، میں نے جو حساب لگایا ہے تو 24-25 سال کی عمر ان کی تعلیم حاصل کرنے میں گئی ہے، اور جب انہوں نے تعلیم حاصل کر لیا تو تقریباً 48-50 سال تک ملک و قوم کی خدمت میں انہوں نے گزار دیا، اور جو بھی کام وہ کرتے تھے اس کام کے اندر وہ کریڈٹ کامیابی کا وہ اپنی پوری ٹیم کو دیتے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ میں نے کارنامہ انجام دیا، ہاں اگر کبھی وہ ناکام ہوئے ہیں تو ناکامی کو اپنے ذمہ لے لیا اور کامیابی کو پوری ٹیم میں تقسیم کر دیا کہ یہ کامیابی صرف میری کامیابی نہیں ہے، پوری ٹیم کی کامیابی ہے۔ چنانچہ ان کے کارنامے اگر بیان کیے جائیں
تو ہزاروں صفحات کی کتابیں کئی ایک ان کی زندگی پر لکھی گئی ہیں، گھنٹوں ان کے اوپر بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں عزیز طلباء و طالبات، جب ان کا انتقال ہوا تھا اس وقت انقلاب کے ایڈیٹر شاہد لطیف صاحب نے ایک اداریہ لکھا تھا، ایک تعزیتی پیغام، ایک تعزیتی مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون کا اقتباس میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ انہوں نے عنوان قائم کیا تھا، ایک عالی دماغ تھا نہ رہا۔ یہ جملہ سب سے پہلے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے استعمال کیا تھا۔ اسی کو مستعار لے کر کے شاہد لطیف صاحب نے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام صاحب کے لیے استعمال کیا۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام انہوں نے کہیں سے بھی باقاعدہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں حاصل کی ہے۔ انہوں نے پہلے بی ایس سی کی اور اس کے بعد ایروناٹیکل انجینئرنگ کی، یعنی فضائی انجینئر بنے، لیکن ان کے کارنامے اتنے زیادہ تھے کہ تقریباً 40 یونیورسٹیوں نے بغیر ان کی درخواست کے، بغیر ایڈمیشن لیے ہوئے، بغیر داخلہ لیے ہوئے ڈاکٹریٹ ڈگری ان کو دی، اعزازی ڈگریاں۔ اسی طریقے سے ہندوستان حکومت نے ان کو مختلف ایوارڈ تفویض کیے۔ مثلاً 1981 میں ڈاکٹر کلام صاحب کو پدم بھوشن کا اعزاز بھارت سرکار کے ذریعہ ملا۔ اس کے تقریباً 10 سال کے بعد 1990 میں ڈاکٹر کلام صاحب کو پدم بھوشن کا اعزاز بھارت سرکار کے ذریعہ ملا، اور 1997 میں ڈاکٹر کلام صاحب کو بھارت رتن کا اعزاز، جو ہندوستان کا سب سے بڑا اعزاز ہے، جو بہت ہی نمایاں اور بہت ہی زیادہ خدمات کے اوپر دیا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن کا 1997 میں ان کو تفویض کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان، ملک، بیرون ملک میں درجنوں اعزازات اور ایوارڈز ان کو ملے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا انتقال ہوا تھا تو بڑی بڑی ہستیوں نے خراج عقیدت پیش کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام رحمۃ اللہ علیہ کا جانا دنیا سے صرف مسلمان، صرف ہندوستان، صرف ہندوستانی قوم ہی کا نقصان نہیں، بلکہ عالمی نقصان تھا، کیونکہ ایسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو انہی شخصیتوں میں سے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام تھے کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں، ہر ماہ و سال میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ عنوان قائم کیا، ایک عالی دماغ تھا نہ رہا۔ میرے عزیزو، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی کثیر جہتی شخصیت کی خاطر خواہ احاطہ محض چند جملوں سے ممکن نہیں۔ وہ ہمارے عہد کے بڑے دماغوں میں سے ایک دماغ تھے۔ دنیا کی 30 سے زیادہ یونیورسٹیوں نے انہیں اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی تھی، اور ایسی نہیں عطا کر دی تھی، ان کے پاس علم تھا، بصیرت تھی،
وہ آنکھیں تھیں جو خواب دیکھ سکتی تھی، وہ ذہن تھا، وہ روشن دماغ تھا جو اپنے دلائل کے ذریعہ خواب دکھا سکتا تھا، وہ تصور تھا جو خلاؤں کا سفر کرتا تھا، وہ تجسس تھا جو انسان کو نئی منزلوں کے سفر پر گامزن کرتا تھا، وہ حوصلہ تھا جو مسائل کے ڈھیر سے وسائل کے قیمتی موتی چن سکتا تھا۔ میرے عزیزوں، وہ مشکلات کا رونا نہیں روتے تھے، وسائل کا رونا نہیں روتے تھے، بلکہ وہ ان میں سے تھے کہ ایک جوان مرد جب کھڑا ہوتا ہے کسی کام کا عزم مصمم لے کر کے تو کہتا ہے زمانہ کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، مسائل کتنے ہی کیوں نہ آ جائیں، میں ان تمام مسائل کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہوا منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا۔ دنیا ان کو بہت بڑا عظیم سائنسداں، میزائل مین اور ہندوستان کو وہ طاقت بخشنے والا کہ کوئی بھی ملک ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا، ایسا طاقتور ہندوستان اور ایسا مضبوط ہندوستان انہوں نے بنایا، اور انہوں نے طلبا سے بھی عہد لیا ہے، یہ عہد لیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی 2020 تک نہیں رہ سکی، 2015 ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ انشاءاللہ ہندوستان کو 2020 تک ترقی پذیر ممالک سے نکال کر کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنا ہے، اور اگر وہ ہوتے تو انشاءاللہ ہم وہ دن دیکھتے تھے کہ انہوں نے ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک میں ہندوستان کو شامل کر دیا ہے۔ ان کا دنیا سے جانا یہ ہندوستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ وہ جو بھی سائنسی کارنامہ انجام دیتے تھے وہ جنگ و جدال کے لیے نہیں بلکہ امن قائم کے لیے۔ پوکھران کا جب دوسرا تجربہ ہوا ہے تو اس وقت بھی یہی نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ ہمارا ملک یہ امن کا ملک ہے، یہاں جنگ و جدال کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب ہم طاقتور ہوں گے تو کوئی بھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، اس لیے جنگ خود بخود یہاں سے ٹل جائے گی۔ تو جنگ نہ ہو، اس لیے اے پی جے عبد الکلام یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارا ملک جو ہے جب طاقتور ہوگا تو کوئی بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، ورنہ سائنسی تجربات کر کے، میزائل بنا کر کے، پوکھران کا تجربہ کر کے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی ملک پر ظلم کریں گے، کسی پر زیادتی کریں گے، نہیں، بلکہ وہ ظلم و زیادتی کے خلاف تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، اور پرامن مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ جب ہمارا ملک طاقتور ہوگا تو کوئی بھی دشمن ہماری طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ میرے عزیزوں، وہ طلبا کو اور تمام نوجوانوں کو اپنی حلف برداری کے وقت جو انہوں نے تقریر کی تھی اس کا ایک جملہ میں صرف نقل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا یہ وقت ہے کہ ملک کو ترقی یافتہ بنانے کی مہم کے لیے لوگوں کے دماغ کو منور کیا جائے۔ پھر انہوں نے کبیر کا ایک مصرع پڑھا، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، نہیں جو کل کرنا ہے آج کر لو، جو کچھ دیر کے بعد کرنا ہے ابھی کر لو، سستی کاہلی کو اپنے اندر سے نکال دو۔ میرے عزیزوں، اس مصرے کو اور ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی زندگی کے اس گوشے کو آپ گرہ باندھ لیجیے کہ محنت اور لگن کے ذریعہ آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا بچہ جو ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا، وسائل نہیں ہے،
پیسہ نہیں ہے، مالی دشواریاں پیش آتی ہیں، یہاں تک کہ جب ان کو کالج میں ایڈمیشن لینے کا ہوا تو ان کے پاس فیس بھرنے کے پیسے نہیں تھے، بہن نے اپنے زیورات کو گروی رکھ کر کے ان کی فیس ادا کی۔ ایسا طالب علم ایک دن وہ آتا ہے کہ اپنے گاؤں، اپنی اسکول، اپنے اساتذہ، اپنا ملک، اپنی قوم، سب کا نام روشن کر دیتا ہے، اور دنیا اس کو ڈاکٹر APJ عبد الکلام کے نام سے جانتی ہے۔ میرے عزیزو، وہ نوجوانوں کو، بچوں کو مخاطب کرتے تھے، یہاں تک کہ بچوں کو جب مخاطب کرتے تو ان سے ایک حلف لیتے، بہت لمبا چوڑا میں تھوڑا سا اس میں سے سناؤں گا کہ تم حلف لو، عہد کرو، میں اپنی تعلیم اور اپنا کام دیانتداری سے کرتا رہوں گا اور اس میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کروں گا۔ آج سے میں کم سے کم 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤں گا۔ میرے عزیزو، اگر اس طریقے سے ہمارا ماحول ہو جائے تو بتائیے کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی محلے میں کوئی جاہل رہ جائے گا؟ ڈاکٹر APJ عبد الکلام یہی چاہتے تھے کہ ہندوستان ایسا ملک ہو کہ ہر طرف 100% لوگ پڑھے لکھے ہوں۔ آئیے ہم اپنے آج کو قربان کر دیں تاکہ ہمارے بچوں کا کل بہتر ہو سکے۔ میرے عزیزو، ان کی یہ سوچ تھی کہ ہندوستان کی تہذیبی وراثت آفاقی روح پر مبنی ہے۔ ہندوستان نے ہمیشہ دوستی کا دم بھرا ہے اور پوری دنیا میں دست تعاون دراز کرتا رہا ہے۔ گزشتہ 50 برسوں میں ہم نے زرعی پیداوار، صحت، اعلیٰ تعلیم، میڈیا اور ماس کمیونیکیشن، صنعت، اعلاماتی ٹیکنالوجی اور دفاع کے میدان میں اہم حصولیابیاں کی ہیں۔ میرے عزیزو، وقت زیادہ ہو رہا ہے، تقریر بہت لمبی ہو جائے گی، وہ طوالت سے بچتے ہوئے میں اپنی بات کو بس 1-2 منٹ میں ختم کروں گا۔ ایک انہوں نے بچوں کے تعلق سے ایک بات کہی تھی بہت اچھی، ایک موقع پر ایک اچھی مثال پیش کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پرندے اپنے آشیانوں میں دبک جاتے ہیں بارش سے بچنے کے لیے، لیکن شاہین آشیانہ کا رخ نہیں کرتا، وہ بادلوں سے اونچا چلا جاتا ہے۔ کاش کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں اور ان کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو ڈاکٹر APJ عبد الکلام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے نوجوانوں، میرے قوم کے بچوں، تم بارش سے بچنے کی کوشش مت کرو بلکہ بادل سے اوپر جانے کی کوشش کرو۔ اوپر چلے جاؤ گے تمام پریشانیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ محنت، لگن، یہی محنت اور لگن کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے میزائل بنایا اور وزارت دفاع کے اندر وہ سائنسی مشیر تھے، اور 1989 میں جب پہلا تجربہ سیٹلائٹ کا انہوں نے کیا تو اتفاق سے ناکام ہو گیا، تو اس پوری ناکامی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور جب 1981 میں کامیابی سے اس کا تجربہ کیا تو پوری ٹیم کو اس کا سہرا باندھا۔ یہ ہم کو سبق ملتا ہے کہ ناکامی سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کامیابی کا سہرا پوری ٹیم کو دینا چاہیے، اور جب محنت، لگن مسلسل رہے گی تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ حرکت اور عمل کا پیغام ان کی تقریروں کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر، ان کی تصنیفات کے اندر ہر جگہ ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، ان کی زندگی پر اگر ہم پڑھنا چاہیں، تقریر کرنا چاہیں، مطالعہ کرنا چاہیں تو سینکڑوں صفحات بکھرے ہوئے ہیں،
ہم کو ان کی زندگی سے یہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ محنت، لگن، جستجو اگر ہمارے اندر ہے تو ہم بھی بڑی سے بڑی اڑان بھر سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر APJ عبد الکلام کو طلباء کے لیے نمونہ بنائے علم حاصل کرنے کے لیے، اور عظیم سائنسداں اور سابق صدر جمہوریہ، میزائل مین اور انسانیت دوست ڈاکٹر APJ عبد الکلام کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 15 اکتوبر کو یوم عالمی مطالعہ کے دن پر منایا جاتا ہے، تو ہمارے طلباء بھی اور سرپرست حضرات بھی، اساتذہ بھی اس کا خیال رکھیں اور اس دن بچوں کو ترغیب دیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے علم حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔